اس ملک میں تاریخیں بہت رقم ہوتی ہیں. جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہوا تو انہوں نے کہا ہم نے بھی ایک تاریخی اقدام کیا ہے اور ہم نے ایک تاریخی ایک چیز منوا لی ہے حکومت سے. اور وہ تاریخی چیز کیا منوائی حکومت سے, اور یہ بھی کہا کہ آئی پی پیز کی جانکاری جو ہے وہ اب ہم نے عوام تک پہنچا دی ہے. بڑی مہنگی جانکاری تھی, سیاستدانوں کو بھی بہت شوق ہے, ہم نے تاریخ رقم کر دی, تاریخ رقم کر دی. لیکن کئی سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ رؤوف حسن صاحب کی جب گرفتاری ہوئی اس کے بعد یہ معاملات بہت کوئکلی کنیکٹ اگر ہم کریں ڈاٹس کو, جس طرح کل ہمیں فیاض حسن چوہان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کے حوالے سے بہت ساری ایویڈنس رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے نکلی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو بی ٹرائڈ ان دا ملٹری کورٹ, دا فرسٹ سویلین ٹو بی ٹرائڈ ان ملٹری کورٹ. بٹ آن دیٹ نوٹ, اب کچھ قانونی اگر اس پہ نقطہ دیکھ لیں تو ملٹری کورٹ میں جو پہلا فیصلہ آیا تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے 6 ممبر بینچ نے اس کو سنا تھا اور اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا. پھر دوسری بار جب وہ اپیل میں گئے تو پھر وہی ممبر بینچ نے اس کو اسٹے دے دیا تھا. تو ابھی اس کے اوپر جو ہے ایک حتمی فیصلہ آنا باقی ہے. سو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود کیا خان صاحب کو ٹرائی کیا جا سکے گا. آج انتظار پنجوتا صاحب اور فیصل چودھری صاحب خان صاحب سے ملے, انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے, ان کی ہونی چاہیے, اگر انکوائری ہو رہی ہے تو ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا پھر جنرل باجوہ کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے بھی 12 ارب ادھر سے ادھر کی ہیں, تو جنرل باجوہ کی بھی انکوائری کروائیں. تو اور وہ کہہ رہے تھے ہماری تو بڑی پروفیشنل ریلیشن شپ تھی فیض حمید سے, اینڈ آئی ہیو نتھنگ ٹو فیئر, بٹ از دیٹ ریئل ٹروتھ اور ناٹ, وی ول فائنڈ آؤٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد قریشی صاحب, نیڈز نو انٹروڈکشن. تھینک یو احمد, آپ نے جوائن کیا. احمد, یہ تو باتیں بہت ہو گئیں کہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, ٹاپ سٹی, کرپشن چارجز, زیرو ٹالرنس, all of that. But does this really damage Imran Khan and PTI? تو پہلی بات تو سنا یہ ہے کہ میرے خیال میں ملٹری انسٹیٹیوشن کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے سیاسی وینڈیٹا کے تحت یہ اریسٹ نہیں کیا, اور اس کو پراپر لیگل قانونی تقاضے جو پورے کرنے چاہیے وہ کیے. اور جو کیس تھی جو سپریم کورٹ کا اس کے حوالے سے جو بھی اس میں انپٹ تھی وہ سب مد نظر رکھتے ہوئے پھر جا کے ملٹری جو بھی پاکستان آرمی ایکٹ ہے اور اس کے ریلیونٹ جو لیگل پروسیجر ہے وہ عمل میں آیا. یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ 2 سال سے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پریشر بھی ہو رہا تھا, اور ایک بڑی کلپ میں دیکھ رہا تھا سی ایم پنجاب کی تھی میرے خیال میں 2 یا 3 سال پرانی, جس میں انہوں نے بھی اس وقت جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی تھیں اور انٹرویو, اور ان کے گریونسز تھے اور لیجٹمیٹ گریونسز تھے, وہ کورٹ گئی تھی اس کے لیے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ گورنمنٹ نے اور نہ ملٹری نے کوئی ہیپ ہیزرڈ جلد بازی میں کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا. جو ایکشن لیا گیا ہے اب اس وقت وہ اس پہ کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا کے کہہ سکتا کہ یہ سیاسی ونڈیٹا ہے یا اس طرح کی کوئی وکٹمائزیشن ہے. پراپر جو کیس ہے وہ لیگل کیس جو ہے وہ بنا ہے. البتہ اس کے اندر جو ایک لائن اسٹیٹمنٹ میں آپ نے بھی سب نے دیکھی, جو اسٹیٹمنٹ تھی آئی ایس پی آر کی, کہ کچھ اور بھی پروویژنز ہیں پاکستان آرمی ایکٹ کے جو جنرل فیض حمید نے بقول اسٹیٹمنٹ کے آئی ایس پی آر کے انہوں نے وائلیٹ کیے ہیں, وہ لسٹ نہیں کیے گئے اسٹیٹمنٹ کے اندر. وہ کیا ہیں وہ اب ظاہر ہے آرمی جو ہے یا آئی ایس پی آر جو ہے وہ خود بتائیں گے جب جو ٹرائل ہے وہ آگے بڑھے گی. تو ایک تو یہ چیز جو ہے بہت ایک آئی تھنک ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایک پراپر لیگل پروسیس کے تحت جو ہے وہ ایکشن لیا گیا ہے, اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. سیکنڈ جب آپ کا جو کویسچن ہے بیسیکلی, سوری سر آپ کا کویسچن تھا ایکچولی وہ کیا تھا, پوائنٹ کیا ہے آپ کا کویسچن کا؟ میں نے کہا ہاؤ ول دس ڈیمیج پی ٹی آئی, بیکاز وہ تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, فیض کو بھی کر لیں آپ اور جنرل باجوہ کو بھی کر لیں کیونکہ انہوں نے بھی 12 ارب ادھر ادھر کیے ہیں. تو اگر واقعی زیرو ٹالرنس ہو گئی ہے ملٹری میں آن کرپشن, سو دین دیر آر مینی ادرز ہوز ہیڈ شوڈ رول. اینڈ عمران خان صاحب نے آج اپنے وکیلوں سے کہا بھی ہے اور نے کہا آئی ہیو اے ویری پروفیشنل ریلیشن شپ ود جنرل فیض. سو آبویسلی وہ مداخلت والی بات تو اس پہ وہ ختم کرتے تھے. بٹ آئی ایم سیئنگ کہ سنس یسٹرڈے بہت ساری چیزیں بدلی ہیں لیکن خان صاحب کی پوزیشن نہیں بدلی. اینڈ آئی ایم آسکنگ یو وائی از دیٹ؟ مطلب کس حوالے سے پوزیشن ان کی نہیں بدلی؟ مطلب ہی از ان جیل, اور ان کے رؤوف حسن اور دوسرے اور ان کی جو سوشل میڈیا کیمپین اور جو 2-3 لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو سابقہ ملٹری آفیسرز تھے ان کے خلاف بھی کورٹ مارشل ہوئے. تو چیزیں مطلب عمران خان کی تو نہیں, لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ جنرل باجوہ کا نام لینا عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے بہت ہی مطلب
تھوڑا سا اسٹرینج اس لیے ہے کہ یہ کلیئرلی پولیٹیکل وینڈیٹا ہے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ 12 کروڑ یا ارب یا جو بھی انہوں نے اس کی کیا لیگل حیثیت کیا ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ فیکٹ ہے سنا کہ عمران خان صاحب چاہیں گے کہ جنرل باجوہ کو کوئی مشکل میں کوئی لیگل اس میں پھنسایا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جتنی بھی سپورٹ کی ہو عمران خان کی 2018 کے بعد اور پہلے اور سب کچھ جو ہوا ہے، لیکن یہ کریڈٹ، اگر اس کو آپ لفظ کریڈٹ کا استعمال کرنا چاہیں تو یہ کریڈٹ ضرور جائے گا جنرل باجوہ کو کہ آخری وقت میں انہوں نے یہ ساری کیس، یہ ساری مصیبت، یہ سارا گند، اگر آپ اس کو گند کہنا چاہیں، اپنے سر لیا، اور جو آخری مہینوں میں جو اقدامات لیے جا سکتے تھے اس ڈیمیج کو کنٹین کرنے کے لیے، جو ڈیمیج سابق وزیر اعظم صاحب نے پاکستان میں کیا اور پیدا کر دیا ریاست کے اندر بھی اور باہر بھی، تو اس کی جو کنٹینمنٹ تھی بوتھ فورن پالیسی میں، اکانومی میں اور ڈومیسٹک پالیٹکس میں، تو حد الامکان جو ممکن تھا وہ جنرل باجوہ کر کے گئے ہیں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس 12 ارب یا لاکھ کے جس کی وہ بات کر رہے ہیں کیا کیس ہے، یہ کچھ پتہ وہ تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات، ہاں ہو سکتا ہے کوئی بات نکلے ابھی ٹرائل کے اندر جو ہے کورٹ مارشل میں، اور جنرل باجوہ کو کوئی نام آئے، ہو سکتا ہے، پاسبل، وائی ناٹ. لیکن یہ بات آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہونی چاہیے سنا کہ عمران خان صاحب جب جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں تو دیٹ از کلیئرلی ناٹ لیگل پوائنٹ آف ویو، دیٹ از، یہ پولیٹیکل وینڈیٹا ہے، سیاسی وینڈیٹا ہے، انتقام ہے، سیاسی انتقام ہے. فوج نے جو ایکشن لیا ہے جنرل فیض حمید کے خلاف وہ پیورلی سپریم کورٹ اور ایک کیس کے اوپر لیا ہے. عمران خان صاحب جو جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں وہ سیاسی انتقام، اور اس کے علاوہ ابھی اس وقت کوئی کیس نہیں ہے اور جنرل باجوہ کے خلاف. تو اگر کوئی ٹھیک ہے، ثبوت کی کیس ہے تو عمران خان صاحب لے کر آئیں. لیکن یہ جو بدلہ جو بات کر رہے ہیں جنرل باجوہ کی، یہ تو سیاسی انتقام کی ہے، کیونکہ وہ آخری مہینوں میں جو جنرل باجوہ کر کے گئے ہیں وہ اسی کے نتیجے میں آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں ہیں جہاں پہ اس وقت. لیکن اب مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ ان کی پوزیشن ابھی بھی یہی واضح ہے کہ میری بڑی پروفیشنل ریلیشن شپ تھی، اور پھر فیض حمید کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ there are so many mouths and they have said so many things from President آصف علی زرداری to شہباز شریف to خواجہ آصف جو ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. سو ایک طرح سے they were saying we're sick of Imran Khan. Then the Saudi Arabia damage that Faiz Hamid صاحب had to fix, and there are so many other issues that were brought to light جس میں سیاسی مداخلت واضح طور پر نظر آتی ہے. اس کو خان صاحب نے بھی مانا ہوا ہے. سو اگر پروفیشنل ریلیشن شپ اسی کو کہا جاتا ہے بیکاز دس از ہاؤ سیاست ہوتی ہے اس ملک میں، تو پھر ان کی بات کو صحیح مان لینا چاہیے، پروفیشنلی ریلیشن شپ تھی. مطلب سیاسی بیان ہے، ایک کنوکٹڈ شخص جو جیل میں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ لیگلی اس کی کتنی اہمیت ہے. اب کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ ایک سیاسی بیان کی فرام اے کنوکٹڈ پرسن جو جیل میں ہے اس کی کیا اہمیت ہے لیگلی. میں ایم ناٹ این ایکسپرٹ، تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی ویلیو ہو، سیاسی ویلیو ہے خیر، لیکن لیگل ویلیو نہیں ہے. اب میں مزید جو ہے جو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں سنا، وہ نہ مجھے پتہ ہے اور نہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ مارشل کے اندر جو کیس تیار ہوئی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں، تو ہم صرف تجزیہ کر رہے ہیں. لیکن کنیکشنز کی جہاں تک بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ پروفیشنل تھا، اول تو کیوں عمران خان صاحب کو جو ہے اس وقت یہ پوزیشن اپنی کلیئر کرنی پڑ رہی ہے، اور صفائی ایک طرح سے میں کہوں گا ایک لفظ اگر میں استعمال کر لوں، کیوں ان کو یہ صفائی پیش کرنی پڑ رہی ہے اس وقت؟ کسی نے، یعنی ان کو کوئی شک ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی دوسرا ثبوت موجود ہے کہ شاید وہ ریلیشن شپ پروفیشنل نہیں تھی؟ تو ایک تو یہ ہے سوال، مطلب ایک سوال اٹھتا ہے نا، ہم وی آر جرنلسٹ، ہم ایک اینالائز کر رہے ہیں، تو ایک تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیوں اس وقت ڈیفینسو ہوئے ہوئے ہیں اور وہ ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو ریلیشن شپ ڈیفینسو کی نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کیس کے اندر ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ کورٹ مارشل کا ایشو ہے، وہ جب ملٹری چاہے گی تو وہ پبلک کرے گی. لیکن ایک بات ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ کنیکشنز کی اگر بات ہوگی اور اگر ہم تجزیہ کریں کنیکشنز کے اوپر، تو پھر کنیکشنز میں تو پھر یہ بھی آتا ہے کہ 9 مئی کے اوپر جو ثبوت ہیں عمران خان صاحب کی انوالومنٹ کے وہ تو بہت کلیئر ہیں. لیکن اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کے جو فیض حمید صاحب کے سرکل میں تھے شاید ان کے بھی انوالومنٹ کے ثبوت ہیں.
اور رؤوف حسن صاحب کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اس میں جو ثبوت نکلے ہیں وہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں کچھ پاکستان کے باہر اور کچھ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر اور پاسبلی اداروں کے اندر پاسبل. یعنی یہ مطلب کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن تو میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن پاسبل. یعنی یہ جو ایکشن اب جو لیے جا رہے ہیں اور یعنی رؤوف حسن صاحب کے خلاف بھی جو ایکشن لیا گیا تھا اور چھاپا مارا گیا وہ بھی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھی. ایک سیاسی جماعت کے ایک اہم کارکن اور ان کا دفتر اور پھر جو باتیں نکلی ہیں، پھر جو اب باتیں ہو رہی ہیں جنرل فیض کے حوالے سے، تو اور پھر جو ڈیفینسو پوزیشن لے رہے ہیں اب عمران خان صاحب، تو کنیکشنز تو بن رہے ہیں. یعنی کنیکشنز تو بہت کلیئر ہیں. پھر جو عام جو ایکس سروس مین 3 ہیں جو پاکستان کے باہر ہیں ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا ہے. ان تینوں کا لنک کس کے ساتھ ہے؟ کنیکشن پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ. مطلب ویسے یعنی سیاسی طور پہ تو کلیئر ہے، وہ اس کی ثبوت دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو وہ کلیئر وہ ثبوت تو موجود ہے. اب وہ جو خفیہ ثبوت ہیں وہ کیا ہیں، وہ کیا نکلے ہیں اس وقت جو فائنل ایکشن ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کیس کہیں نہ کہیں تو بن رہی ہے کنیکشنز کی. جو اس وقت تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو پروفیشنل مطلب ایک طرح سے وہ صفائی پیش کرے تو کچھ تو ہے، مطلب کچھ تو ہے کنیکشنز کے حوالے سے جو یہ کیس بن رہی ہے. تو یہ تو بہت سیریس کیس ہے. اور اگر آپ بہت تھوڑا سا اور ہاں پلیز نیکسٹ کوسچن پہ آپ، میں آخر میں آپ سے ایک بات کہوں گا لیکن آپ نیکسٹ کوسچن پہ جائیں. میں اس لیے جانا چاہ رہی ہوں کہ بیکاز دیر از ناؤ، بیکاز ہمیں بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو تحویل میں لے لیا گیا، کورٹ مارشل شروع ہو گیا، فلاں فلاں فلاں، وی کیپٹ ہیئرنگ دس. بٹ ہمارے پروگرام میں فیاض حسن چوہان صاحب نے آ کے بڑا حتمی طور پر ہمیں بتایا، اینڈ آف کورس دیٹ واز انفارمیشن ٹو اس. انہوں نے کہا جی 2 کرنلز آئے تھے 9 مئی سے پہلے خان صاحب سے ملنے، زمان پاک، اور وہ پلان جو ہے وہ 9 مئی کا فائنل ہوا تھا. ہی از آن ریکارڈ سیئنگ کہ رؤوف حسن کے بعد ہی یہ معاملہ جو ہے اس نے طول پکڑی ہے، بیکاز دیر از ایویڈنس دیٹ ہی واز ان ٹچ وتھ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اینڈ آل دیٹ واز گوئنگ آن سوشل میڈیا. Thirdly, he said that ارشد شریف صاحب کا جو مرڈر ہے وہ کور کمانڈر پشاور تھے. سو مراد سعید کی انوالومنٹ ہے اینڈ all of this. So I'm just saying this makes for a damning case, but what else and how, مطلب because کچھ چیزیں آپ کو مجھے ایز اے صحافی پتہ ہوتی ہیں, but you think this could also lead to like investigating a murder, because اس کا کیس already سپریم کورٹ میں بھی 5 ممبر بینچ سنے گا. اب میں آپ کو ایک بات، آخر والی بات جو ہے جو ارشد شریف مرحوم کی ہے، وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جتنے بھی نام سامنے آ رہے ہیں، ایک اور نام ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے اور وہ ایک خاتون کا ہے. اور وہ خاتون عمران خان سے بہت قریب تھی اور وہ خاتون ارشد شریف سے بھی بہت قریب تھی. اور وہ ایک طرح سے اگر میں یہ لفظ استعمال کر لوں ہینڈلر کا، تو وہ ارشد شریف کی ہینڈلر تھی پی ٹی آئی میں. اور وہ خاتون کے کہنے کے بغیر ارشد شریف مرحوم جو ہیں کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے تھے. اور ان کا تعلق ارشد شریف کے ساتھ جو ہے بہت پرانا ہے، 10 سال کے لگ بھگ ہے، شاید زیادہ ہے. اور ابھی تک ان خاتون کا نام نہیں آیا. ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں وہ نام بھی آ جائے. اور وہ خاتون جو ہے عمران خان سے قریب بھی تھی، قریب بھی ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں، اور ایڈوائزر بھی ہیں وہ. اور ان کا شاید یہ بھی کنیکشن عمران خان صاحب سے تھا کہ کسی یعنی کچھ عرصے کے لیے، آخری وقت کا مجھے نہیں پتا ابھی پچھلے مہینوں کا، لیکن کچھ عرصے کے لیے وہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی چلا رہی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی، اور کچھ عرصے کے لیے جب وہ وزارت عظمیٰ سے نکل گئے تھے تو اس کے بعد بھی وہ ان کا ٹویٹر ہینڈل چلا رہی تھی. اور کئی ٹویٹس عمران خان صاحب کی جو ہیں وہ ان خاتون کی تھی. میں ابھی نام نہیں اس لیے نہیں لے رہا سنا کیونکہ ابھی انویسٹیگیشنز اور کیسز اور بہت ساری چیزیں ہیں. اگر میں بولوں گا تو یہ ایک بات یہ بھی نکل جائے گی کہ وہ جو شاید جیسے ہم کوئی انفلوئنس کر رہے ہیں، یہ بہت سیریس کیسز ہیں. اور ایک خاتون ہے. Is she still something in the politics of today? Is she still something? Or is she not? She's not. تو ایک تو یہ ہے. اب آپ نے وہ جو باقی she's not. اور وہ جو باقی آپ نے جو بات کی ہے
کنیکشنز کی. تو اب کنیکشنز جو ہے وہ جو ہے اب آپ نے فیاض چوہان صاحب کی بات کی ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ صرف وینڈلزم اور رائٹس کی کیس نہیں ہے سنا, وہ نہ پاکستان کی بدنام کرنے کی, اور وہ تو ہم نے ساری باتیں کر لی ہیں, یہ اس سے بھی بڑھ کے کیس ہے. اور جو شک اور شبہ ہے وہ کیس ہے ایک ایسی بات کا جو مطلب میں یعنی ایز پاکستانی جو ہے ہمیشہ پاکستان میں اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں اگر اسٹیبلٹی ہے کسی حد تک, اور ریاست ہے, اور ریاست جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کلیپس نہیں ہوئی جس طرح شام میں اور عراق میں اور ان جگہ پہ ہوئی ہے, تو وہ اسی لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز ہیں. اور اگر 9 اور 10 اپریل کو عمران خان کی سازش اور عمران خان کے پیچھے جو لوگ تھے جو ان کی سازش تھی کہ اگر عمران خان اقتدار میں نہیں رہے گا تو پاکستان میں سول وار ہوگی, خانہ جنگی ہوگی, تو اگر وہ خانہ جنگی نہیں ہوئی, وہ صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ اس وقت ہمارے ہاں عدلیہ اور فوج اور پارلیمنٹ, جس کے اندر ظاہر ہے سیاسی جماعتیں, یہ سب نے مل کے جو ہے پاکستان میں وہ سازش ناکام بنائی جو سول وار اور خانہ جنگی کی ہونے جا رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس رات کو جو گاڑیاں لا انفورسمنٹ کی پارلیمنٹ کے باہر آ کے کھڑی ہوئی تھی, وہ صرف رائٹ پولیس کی نہیں تھی, وہ دوسری گاڑیاں بھی تھیں. مطلب یہ بڑی سیریس جو گیم کھیلی گئی تھی اس کو جو ناکام بنائی گئی تھی, وہ صرف ووٹ کی نہیں تھی, وہ صرف سیاسی کشمکش کی نہیں تھی, وہ اس سے بھی بڑی گیم تھی. تو 9 مئی کو جو فیاض چوہان صاحب بات کر رہے ہیں, 9 مئی کو سازش وینڈلزم اور رائٹس کی نہیں تھی, سازش اس سے بہت بڑی تھی. سازش تھی پاکستان کے اہم ادارے کے اندر. اب تک تو ہم کو کی باتیں سنتے آ رہے ہیں, کو پاکستان میں ہوتے رہے ہیں, جو ہمارے یہاں ایشوز ہوئے ہیں, لیکن اس دفعہ جو کو کی پلاننگ ہو رہی تھی شاید وہ ایک ادارے کے اندر کی پلاننگ ہو رہی تھی, اور ایک پاکستان کے اہم ادارے کو تقسیم کرنے جا رہے تھے یہ لوگ. یہ بہت بڑی سازش تھی, مطلب یہ اور بڑی سوچی سمجھی سازش تھی, جس کے اندر اسپیسیفکلی جو ہے وہ کی ملٹری انسٹیٹیوٹ جو سائٹس ہیں ان کو یعنی بیسز اور ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا. یہ بہت بڑی سازش تھی. آپ خود سوچیں کہ اس رات کو اگر 1-2 ملٹری سائٹس پر گولیاں اگر چل جاتی تو کس قسم کی سچویشن پاکستان میں بننے جا رہی تھی, اور کون سے وہ عناصر ہیں ہمارے سسٹم کے اندر جو اس وقت شاید متحرک ہونے جا رہے تھے. مطلب وہ تو پھر اگر ہم سنا میں اور آپ بات کرنا شروع کریں گے تو وہ تو پھر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کیا ہو سکتا تھا, وہ تو بہت لمبی بات چلی جائے گی. میں ایز اے پاکستانی, یعنی ناٹ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پاکستانی آئی شیور کہ وہ بات ہم سوچیں کہ خدا نہ خواستہ کیا ہونے جا رہا تھا اور کیا ہو سکتا تھا. تو 9 مئی کی جو فیاض چوہان صاحب نے بات کی ہے, مجھے تو نہیں پتا اس کا کہ وہ کون ملنے آئے تھے, لیکن جو 9 مئی کو ہونے جا رہا تھا, جو پلان تھا, وہ تو بہت بڑا تھا. یہ جو ہم نے بات سنی ہے اب تک وینڈلزم اور رائٹس کی, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, یہ تو شروعات ہے. اگر اس کو آپ سچویشن کو کنٹین کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن کنٹین ہو گئی, ورنہ معاملات تو اس سے بھی آگے جانے تھے, آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, بالکل ہونے اس کے جانے جا رہے تھے. تو بات جو ہے, جو کہانی ہے اصل وہ بہت بڑی ہے, اور اگر اس سے بھی بڑی آپ کہانی پہ جائیں تو وہ اس پہ تو ہم ابھی بات نہیں کرتے, لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہہ دوں کہ اگر اس سے بھی بڑھنے جائے تو پاکستان کی تاریخ میں مطلب پلاننگ تو بڑی لمبی پلاننگ. آپ نے وہ باتیں تو سنی ہے نا, وہ کہ کانسٹیٹیوشن بھی چینج ہو کی پلاننگ تھی, اور کسی کو 10 سال کے لیے بٹھانا تھا, اور بہت ساری باتیں تھیں. اور تو یہ تو وہ کو تھا جو پاکستان نے نہیں دیکھا. تو پلاننگ تو بڑی خطرناک تھی. اب اس پلاننگ کی تفصیلات ہمارے اداروں کے پاس 9 مئی کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں, وہ مجھے تو نہیں پتا ابھی کہ کہاں تک پہنچے ہیں, لیکن مجھے اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک بہت گہری سازش تک پہنچ چکے ہیں. اور جتنی آرام سے اور تسلی سے کیس بنائے جا رہے ہیں اور بنے ہیں, تو یہ معاملہ تو بہت بڑا معاملہ ہے.
اور میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ، ہم نے اب تک جتنی کتابیں پڑھی ہیں اور بڑے بڑے محترم اور بہت اچھے اور معتبر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں پاکستان میں، پاکستان کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، کہ کیا کیا سازشیں ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہیں اور چلتی رہی ہیں، میرے خیال میں ہم نے ایسی سازش نہیں دیکھی جو جو سازش کے جو خد و خال نظر آ رہے ہیں، کافی 2 سال سے نظر آ رہے ہیں ویسے. میں آپس کی بات کروں ویسے سنا، یہ خد و خال جو ہے ہمیں سن 2000 سے نظر آ رہے ہیں، اس بات کو سن 2020 سے، سن 2020 سے اس سازش کے خد و خال نظر آ رہے ہیں. یہ باتیں جو ہیں وہ وسپر ہلکی آوازوں میں 2020 سے اور خصوصاً 2020 کے آخر سے یعنی یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور ہم میں سے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ڈرتے تھے کہ بات کریں اونچی آواز سے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت بڑی کیس ہے، یہ بہت بڑی کیس ہے. تو ابھی جو کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے اور جو بڑے معصومانہ انداز سے سابق وزیر اعظم صاحب نے اپنی صفائی پیش کر دی ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پروفیشنل تھا، تو ان 2 چیزوں کو، اس کورٹ مارشل اور اس معصومانہ اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ ساتھ رکھیں تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ یہ کیس بہت بڑی ہے. Oh God. Okay, thank you. Now I am also shivering کیونکہ جس طرح احمد قریشی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. وینڈلزم اور رائٹس کی بات تو ٹھیک تھی یہاں تک کہ تنصیبات پر حملے کیے گئے، بٹ سازش تو بہت بڑی تھی، اور وہ سازش جو ہے وہ اس بڑی سازش تک ہمارے ادارے پہنچ چکے ہیں. Now that said, and of course that woman جو ہینڈلر تھی ارشد شریف صاحب کی، of course he's led these things are misleading also and of course raise question marks. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر کامران مرزا صاحب، جے یو آئی فیس سے تعلق ہے ان کا اب، اور آج ایک بڑا وہ جو تحفظ آئین موومنٹ جو ہے اس میں بھی کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ بنتی بگڑتی صورتحال پہ حال دیکھنے کے لیے بھی بات کریں گے. کامران مرزا صاحب، پہلے تو یہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے معاملات، کل آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ان کے اوپر ملٹری کورٹس کے اندر ایک ٹرائل چلے گا ان کا اور کورٹ مارشل ہوگا، اور ہم جہاں تک سن رہے ہیں مطلب یہ معاملہ وینڈلزم اور رائٹ سے بہت اوپر ہے، یہ سازش تو بہت بڑی تھی، اور اسی جماعت سے جن کا تعلق جوڑا جا رہا ہے وہ جماعت کے ساتھ آپ کا کوئی اتحاد ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اتحاد کی بات تو ابھی بہت پری میچور ہے. ابھی تک تو صرف ہم کمیٹیوں کی سطح پہ پہنچے ہیں، اور کمیٹیوں کے بعد بھی جو ہے نا وہ ابھی تک ہم نے ٹائم آپس میں سیٹل کرنا ہے. کل مولانا کے پاس آئے ہیں تو ملاقات انہوں نے کی ہے، ہم نے بھی گائیڈ لائن مولانا صاحب سے لے لی ہے. صبح نہیں بلکہ دوپہر میں میری بھی بات ہوئی ہے یا حسین صاحب سے جو ان کے ڈیپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے. اب الٹیمیٹلی ہم بیٹھیں گے اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ پھر بعد کی بات ہے کہ ہم کتنا نزدیک آ پاتے ہیں. تو اتحاد کی بات کہنا جو ہے نا یہ میرا خیال ہے قابل اثبات. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہماری سیاسی ہسٹری میں اس طرح سے کسی کا کورٹ مارشل ہونا، اور 9 مئی سے واقعات جوڑے جا رہے ہیں، ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ کہ اب تک جو رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے پاس سے جو ایویڈنس ملا ہے وہ اب تک کی ان کی ساری جو کورسپونڈنس رہی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے، وہ سب کچھ سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد ایک تیزی بھی آئی ہے اس معاملات میں. دیکھیے، اس میں کئی جو ہے ایسی باتیں جو کہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہیں. پہلے تو وہ سوسائٹی کے معاملے کے ساتھ تعلق جوڑا گیا تھا، اور سوسائٹی کے معاملے کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی تعلق اس طرح سے نہیں بن رہا تھا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ اگر کوئی کسی سوسائٹی میں اگر وہ ایلیگیشنز کو مان بھی لیا جائے، کسی سوسائٹی کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر اس میں کورٹ مارشل کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. بطور وکیل، بطور پروڈنٹ مائنڈ پرسن جو ہے نا وہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب 9 مئی کے واقعے کے ساتھ جو ہے نا اگر تعلق جوڑا جا رہا ہے، کوئی ایسی ایویڈنس آئی ہے تو پھر بہت سے سوال پیدا ہوں گے. اگر 9 مئی کو ہوئے بھی تو جو ہے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو 1 سال کے عرصے میں یہ ایویڈنس کیوں نہیں آئی؟ اور اگر 1 سال کے عرصے میں جو ہے نا وہ ہماری اتنے اہم واقعے کے حوالے سے ہماری ایجنسیاں جو ہے نا وہ یا ہماری انویسٹیگیشن کے جو بھی ادارے ہیں وہ اگر 1 سال کے عرصے میں جائے اس معاملے کو نہیں کر سکے تو پھر اس کے بعد اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جس کو جو ہے نا وہ آنسر ہونا ہے. مگر اس سے پہلے ایلیگیشن سامنے آنے چاہیے
قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے لوگ، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کیا معاملہ ہے. اور کیونکہ بہت ایک وقت تک جو ہے نا اس ملک کی تقدیر، اس ملک کے لوگوں کی تقدیر جو ہے نا اس شخص کے ہاتھ میں رہی ہے. اگر اس کے معاملات اتنے ہی جو ہے نا وہ برے تھے تو پھر اس وقت تقدیر اس کے ہاتھ میں کیسے تھی، اور اگر وہ برے نہیں تھے تو اب کیا ہے. تو یہ بہت سی باتیں جو ہے نا ابھی اس کا جواب وقت دے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور قانونی نقطہ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ کہا جا رہا تھا کہ ملٹری کورٹ میں پہلے سویلین ہوں گے جو ٹرائی کیے جائیں گے، وہ عمران خان ہوں گے. اور اگر ہم دیکھیں تو ملٹری کورٹس کا جو کیس چل رہا تھا 6 ممبر بینچ کا، ایک نے کالا دم قرار دے دیا، پھر دوسری دفعہ جب ریویو میں گئے تو پھر اس کو سٹے ہو گیا. اب اس کے اوپر فیصلہ بھی حتمی طور پر آنا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس اسنا میں اگر تو اس طرح کے ثبوت سامنے آتے ہیں تو ان کو ٹرائی کیا جا سکے ملٹری کورٹ میں خان صاحب کو؟ دیکھیے اس میں اب پاکستان میں تو ویسے ہر بات ممکن ہوا کرتی ہے. پاکستان میں جو چیزیں دنیا میں نہیں ہو سکتی وہ ہمارے ملک میں ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ قانونی طور پہ کہیں کہ یہ بات ممکن ہے تو قانونی طور پہ جو ہے نا وہ کرمنل سائڈ پہ جہاں پہ بھی کوئی پروسیکیوشن ہوگی، ہر ڈیلے جو ہے نا وہ ہر گھنٹے کا ڈیلے، ہر منٹ کا ڈیلے، ہر دن کا ڈیلے، ہر مہینے کا ڈیلے جو ہے نا وہ اس میں ڈاؤٹ کریٹ کرے گا. تو اب اس کو اگر جوڑنا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، تو یہ کنیکشن جو ہے نا وہ اتنے عرصے تک کیوں مسنگ تھا اور یہ اچانک کہاں سے برآمد ہو گیا، اور اگر برآمد ہوا تو اس بارے میں جو ہے نا وہ ہم کیوں خاموش رہے پھر اس کے بعد کئی دن. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ یہ سوالات اٹھیں گے پھر کسی وقت میں. اچھا سر، ایک اور بات جو کہ ظاہر ہے کیونکہ یہ جو پریس ریلیز شروع ہوتی ہے آئی ایس پی آر کی، وہ ہوتی ہے یہ کمپلائنگ ٹو دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. اور یہ آئرونک ہے کہ وہ کمپلائی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز کو، اور ہماری حکومت نے سٹینڈ لے لیا ہے کہ انہوں نے سیٹیں تو نہیں دینی پی ٹی آئی کو، جو کہ فیصلہ ہے جس میں آپ بھی ہیں اور آپ کو بھی یہ اس فیصلے پر اعتراض ہے. لیکن فیصلہ نہ ماننے کی جو صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے یہ نان بائنڈنگ ہے، آپ فیصلے نہ مانیں؟ دیکھیے اس میں دو طرح کی ہمارے اوپینین ہے. ایک تو پارٹی اوپینین ہے، پارٹی نے اس کو جزوی طور پہ ایکسیپٹ کر لیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم ریویو فائل نہیں کریں گے. جہاں تک میرا اوپینین ہے، وہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ درست نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ پارٹی کی طرف سے ہم کسی ریویو میں نہیں گئے اور ہم نے جو ہے نا اس کو ماننے کا اعلان کر دیا. میرے اپنے تحفظات اپنی جگہ پہ، مگر ہم مان رہے ہیں اس کو. تو جب چیزوں کو مان رہے ہیں تو پھر اس میں ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کا اپنا بائنڈنگ افیکٹ ہے. جو لیجسلیشن کی گئی ہے غلط کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، مگر گورنمنٹ نے جو کیا وہ اس سے بڑا جو ہے غلط کام کیا. لیکن سر اس میں پھر بھی اگر نہ مانے، جیسے منصور علی شاہ صاحب بھی 3 روز قبل انہوں نے بھی کہا کہ فیصلہ نہ ماننا از ناٹ این آپشن، آپ کو فیصلہ تو ماننا ہے. پھر تو آپ مطلب یہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں عدلیہ اور پارلیمان آمنے سامنے. دیکھیے وہ صورت حال کو جو ہے نا وہ بہت میرا خیال ہے محنت کر کے جو ہے الجھایا جا رہا ہے، اور فیصلے کو ماننا جو ہے وہ دستور میں لکھا ہے کہ فیصلے کو ماننا ہے، اور اس کو اگر جو ہے نا انڈو کرنا اس طرح سے ممکن ہوتا تو پھر تو گورنمنٹ چونکہ ہمیشہ جو ہے نا اس کے پاس سمپل میجورٹی تو ہوتی ہے، وہ اس طرح سے وہ ہر روز جو ہے نا ہر فیصلے کو انڈو کر دیتی. مگر شاہ صاحب نے بھی جو ہے نا شاہ صاحب کو یہ سب کچھ جو کرنا تھا وہ کورٹ میں بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا، تقریروں میں بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی اپنی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اچھا سر، اور ایک اور بس آخری سوال اگر جواب دے دیں، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے منصور علی شاہ صاحب کا، کیونکہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے اور اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ فائز عیسی صاحب کا نام بھی اتنی انہوں نے یہ اس وقت کی حکومت جو تھی آج کی حکومت، اس وقت کی اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ فائز عیسی کا نام فوری طور پر اناؤنس کریں. تو آپ کو لگ رہا ہے اس میں کوئی نام اناؤنس کرنے میں دیر کی جا رہی ہے کوئی جان بوجھ کے؟ لگتا یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ چیف نہیں بنانا چاہ رہے. اب وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ مجھے نہیں پتا، مگر چاہت جو ہے بظاہر ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی کہہ رہا ہوں، ایک وکیل کے طور پہ بھی کہہ رہا ہوں، چاہت مجھے ایسی لگ رہی ہے گورنمنٹ کے پارٹ پہ یا طاقتور حلقوں کے پارٹ پہ. اوکے، بہت شکریہ آپ کا کامران مرزا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ.
ہم بار بار یہ ترانہ سنتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، لیکن ہم کتنے زندہ ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا احساس کرنے کے لیے زندہ ہیں؟ کیا ہم اپنے مفاد کے علاوہ کسی کا سوچنے کے لیے زندہ ہیں؟ کیا ہم اس طور پر زندہ ہیں کہ کسی کا دکھ ہمیں پریشان کر سکے؟ جو عوام کو اس وقت جس مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے، یہ قانونی نقطے اٹھا کر، کبھی کوئی اور معاملات کر کر آپ کسی پر فیور نہیں کر رہے ہیں. پلیز اس عوام کے اوپر رحم کھائیے. اور ہمارا ملک آزاد ضرور ہے، اس کے لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے، لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ سانس لینے کی آزادی بھی ہونی چاہیے، بولنے کی آزادی بھی ہونی چاہیے، برداشت کی آزادی بھی ہونی چاہیے. آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ.